اب ذرا سورہ یاسین نکالیے، سورہ یاسین 22واں پارہ۔ اللہ فرماتا ہے یاسین یاسین، یہ مجھے نہیں پتہ اللہ نے کس لہجے میں کہا ہے یاسین، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آ رہی ہے کہ میں کہہ دوں اللہ نے او سونے شاہ جی سونے شاہ جی یاسین اے سید یاسین اے سونے شاہ جی، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں کی جماعت میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو ہے نا قرآن یہ نازل کیا ہوا ہے، یہ قرآن جس کی قسم ہے نا، یہ اللہ غالب اور رحمت والے مالک کا نازل فرمودہ ہے۔ یہ اللہ نے کیوں قرآن نازل کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جس کے باپ دادا کو ڈرایا ہی نہیں گیا۔ محبوب اس قوم کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں جس کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ اب سرکار کے والدین کریمین کو نہیں ڈرایا گیا، ان تک پیغام نہیں پہنچا، اور اللہ کا قانون ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول بھیج نہیں لیتے ہم عذاب بھی نہیں دیتے۔ اور میرے بھائی بچ جا، یہ بڑی بارگاہوں پر ہاتھ نہیں ڈالا کرتے ہاتھ، تجھے کام کوئی نہیں؟ کیا یہ ضروری ہے تیرے لیے کہنا کہ نبی کی ماں دوزخانہ، نبی کا ابا جہنمی ہے؟ توبہ کر، قانون یاد رکھ لے، قرآن ایک طرف ہو اور صحیحین کی متفق علیہ حدیث بھی قرآن کے مقابلے پر آ جائے تو ہم قرآن کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کہیں گے یہاں کسی راوی سے گڑبڑ ہوئی ہے، ہم یہ نہیں کہ قرآن کو چھوڑ دیں اور راوی کو سر پر بٹھا لیں، نہیں، راوی کی غلطی نکالنا یہ زیادہ آسان ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والدین پر تانا زنی کرنا توبہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے ابا جی قبلہ نے، اللہ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے باقاعدہ اس عنوان پر یہ کتاب لکھی، عظمت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا، اور میں کوشش کروں گا مجھے یاد رہنا، کل یار منگوا لینا ہے، یہ وہ بھی تقسیم کریں گے آپ حضرات کے سامنے، تو وہ بھی ضرور یاد رکھنا۔ یاری رہے اب 20واں پارہ نکالیے، سورہ قصص آیت نمبر 46۔ یہ جو آیت ہے نا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اس کی تائید میں دوسری آیت، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، محبوبہ تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے پاس کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے آیا ہی نہیں ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے اصحاب فترت، یہ اصحاب فترت ہیں۔ اور ویسے بھی ایک نبی آئے تھے بنی اسرائیل میں جن کا نام ہے جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ جناب عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی بنی اسرائیل میں بھی نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کہاں آنے تھے؟ تو یہ بخاری شریف جلد پہلی کی آخری حدیث ہے، زمانہ فترت ہے پورا 600 سال کا،
جناب عیسیٰ کے بعد مکہ مکرمہ میں سرکار تک 600 سال کا عرصہ گزرا ہے، جس زمانے میں نبی کوئی نہیں آیا، اور جب کوئی نبی نہیں آیا تھا، کسی نبی کی نبوت نہیں تھی، دعوت نہیں تھی، تبلیغ نہیں تھی، تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ نے اور حضرت سیدنا عبداللہ نے انکار کس کا کرنا تھا؟ چلیے ایک اور آیت بھی سن لیجئے، نکالیے پہلا پارہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 128 129۔ اشارہ میں نے 1-2 دن پہلے کیا تھا، چلو 127 سے شروع کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اور اسماعیل علیہ السلام، اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ پہلی دعا ہے، یا اللہ ہماری محنت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اچھا، یہاں سمیع کا معنی کیا ہے؟ انک انت السمیع العلیم، سمیع کا معنی ہے قبول کرنے والا۔ ویسے تو اللہ سنتا ہی ہے نا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، کیونکہ تو ہے ہی قبول فرمانے والا۔ پتہ چلا قرآن میں کہیں کہیں سماع قبول کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس کی بحث آئے گی سماع موتا کے ضمن میں۔ اچھا، یہ پہلی دعا۔ دوسری دعا کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو نا مسلم ہی رکھنا، ابراہیم کو بھی اور اسماعیل ہم دونوں کو مسلم رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک گروپ کو مسلم رکھنا، ہماری ساری اولاد کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ میں ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی جو اولاد ہوگی اس میں سے ایک گروپ ہمیشہ مسلمانوں والا رہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ 7 آدمی ہر دور میں مسلمان رہے ہیں۔ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے قاعدے اور طریقے سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور یا اللہ ہم پر تو رجوع فرما۔ جب اللہ تعالیٰ کی نسبت ہو نا لفظ توبہ، تو مطلب کیا ہے؟ مالک غضب سے رحمت کی طرف متوجہ ہو جا، رجوع فرما۔ اور جب بندے کی طرف نسبت ہو کہ بندہ توبہ کرتا ہے، کیا مطلب؟ کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ یا اللہ، پھر رحمت کے ساتھ ہماری طرف رجوع فرما۔ انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ تیسری دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ کعبہ تو ہم بنا چلے ہیں نا، کعبہ بسانے والا وہ شان والا رسول ان میں سے بھیج۔ ان میں سے کن میں سے؟ وہ جو ہماری اولاد کا مسلم گروپ ہوگا نا، یا اللہ ان میں سے بھیج، یا اللہ ان میں سے بھیج۔ پتہ چلا جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسی مسلمان گروپ میں سے حضرت نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک دفعہ ایک مولوی مجھے کہنے لگا کہ پتہ دعا قبول بھی ہوئی کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کی؟ میں نے کہا خود سرکار فرماتے ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔